اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا جی، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا، کوئی اس کی جڑیں کاٹ کے گزر گیا، اور کسی باہرلے کا کام نہیں ہے نا۔ وہ امام دین گجراتی نے کہا تھا نا کہ اے ٹیم باہروں نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اندر سے کام ہو رہا ہے۔ اگلا مصرع تو میں نہیں بول سکتا، لیکن آپ بھی شریف آدمی ہیں، سمجھ آپ جائیں گے ہیں، اور سمجھ آپ جاتے ہیں، سمجھ آپ گئے ہیں۔ یہ ٹیم باہروں نہیں آئی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیا یہ ہوا، کیا ہاتھ کیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں سوابی کے اندر پی ٹی آئی نے ایک جلسے کا انعقاد کیا۔ زیادہ تعداد اس میں افغان مہاجرین کے کیمپوں سے گاڑیوں کے اوپر بھر کے لائی گئی، اور کچھ تعداد جو تھی وہ لے جائی گئی پنجاب سے گاڑیوں میں بھر کے، پیسے دے کے جرنلسٹوں میں پیسے بانٹے گئے بڑے بے حساب قسم کے۔ اور وہ جرنلسٹ جو تھے انہوں نے اس کے اوپر ولاگز بھی کیے، اور خود بھی بما اہل و عیال جا کے انہوں نے جلسے کے اندر شرکت کی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جلسے کا بیڑا غرق ہوا آیا۔ مطلب رات کے وقت جلسہ اس لیے کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا کرے، ہاں، میرے رب نے رات کے اندھیرے سے پناہ مانگی ہے، اور اگلی جو آیت ہے، اور پڑھ پڑھ کے پھونکنے، گانٹھوں پر پھونکنے والیوں کی شر سے بھی پناہ مانگی ہے۔ یہ جو جادو ہوتا ہے نا، تو وہ مطلب کہ اس میں دھاگا جو ہوتا ہے، دھاگے کے اوپر ایک گانٹھ ماری جاتی ہے، پھر اس کے اوپر پڑھ کے پھونک ماری جاتی ہے، پھر اگلی گانٹھ مارتے ہیں، اس میں پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، پھر اگلی گانٹھ مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے بھائی، یہ جو کالا جادو ہے یہ تو بہت پرانا ہے نا، اس کی تاریخ۔ تو پڑھ پڑھ کے پھونکنے مارنے والیوں کے اوپر سے بھی شر سے پناہ مانگی ہے، اس کے ساتھ اندھیرے سے بھی پناہ مانگی ہے جب وہ پورا پھیل جائے۔ کیوں پناہ مانگی ہے؟ ہوں پتہ لگا ہے سن، یہ پی ٹی آئی جڑا اندھیرے میں جلسہ کرتی ہے، اور اندھیرے کے جلسے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، میں وہ بات بیان نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میرے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر ہے کسی خاتون کے حوالے سے، ہاں، کہ جو جلسے میں سمجھ گئے ہو، اور وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے وہ کچھ کیا، لیکن چونکہ اس کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، نہ اس خاتون کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن لوگ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات مجھے کم از کم 3-4 لوگوں نے بتائی ہے، ہو سکتا ہے ان 3-4 لوگوں کو بھی کسی ایک نے بتائی ہو پیچھے سے، لیکن اس لیے ہم اس کا ذکر بس اتنا کر کے کہ اس طرح کی خبریں بھی ہیں، اس کا ذکر کیے بغیر۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کا، اچھا میں یہ عمران احمد خان نیازی کیوں کہتا ہوں؟ وہ بھائی اس نے اپنے شناختی کارڈ پہ لکھوایا ہوا ہے، اس نے اپنے پاسپورٹ پہ لکھوایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بشرا پنکی مانے کا کیوں کہتا ہوں؟ انہیں اپنے پاسپورٹ پہ لکھوایا ہوا ہے بھائی، اس کے شناختی کارڈ کے اوپر ابھی تک وہ گاڑی جو ہے وہ اسی کی ملکیت ہے بھائی، وہ ابھی تک بشرا فرید مانے کا ہے بھائی۔ تو موصوف جو ہیں انہوں نے جہاں پہ دیگر کاروبار کیے، جیسے انہوں نے دوائی والی کمپنیوں سے پیسے پکڑے، کینسر کی دوائی والی کمپنیوں سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ جانوروں پہ، چوہوں پہ تجربے کیوں کرتے ہیں، آپ یہاں پہ انسانوں پہ کیا کریں، اور پیسے وہ پکڑتے ہیں کہ وہ انسانوں سے وہ انسانوں کے اوپر تجربے کرتے ہیں۔ تو آئیے یہ دوائیاں آپ جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر چیک کیا کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک تجربہ گاہ کھول لی جس کا نام تھا شوکت خانم کینسر اینڈ ریسرچ ہاسپٹل۔ تو ریسرچ کر رہے ہیں نا ہم، تو انسانوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں کے بے زبان لوگ ہیں، اچھا ان بے زبان لوگوں کو اس قلق میں مبتلا کرنے کے لیے، ان کو گلٹی بنانے کے لیے کہ دیکھو میں تمہارے اوپر کتنا احسان کر رہا ہوں، ایک بہانہ پلیوں نہیں لایا، اور جو ڈونیشنیں آتی ہیں 85% سائفن آؤٹ کر دیتا ہے، کرپشن کرتا ہے اس کے اوپر، آج تک آڈٹ نہیں ہوا اس ہاسپٹل کا۔ تو اس نے ساتھ میں یہ کیا کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آئے جناب یہاں پہ تجربہ کریں، اور یہ بات اس نے انڈین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے مانی کہ ہم یہاں پہ جو ان کے سالے زیک گولڈ سمتھ کا کاروبار ہے، اور وہ اس کاروبار مطلب ڈینائی نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈینائی نہ کرنے کا مطلب ماننا ہی ہوتا ہے، اس نے کہا جی آپ وہاں پہ تجربے کرتے ہیں ان کے ساتھ۔
تو وہ جو کہانیاں جو سنانے کی عادت ہے نا، وہ دراصل وہ ایسے ہے کہ میں آپ کو پتا ہے کینسر کا علاج کتنا مہنگا ہے اور دنیا کے اندر، اور میری ماں مر گئی تھی، ٹھیک ہے، میری ماں مر گئی کہہ کے انہیں پورے پنڈ نو چونا لایا، ٹھیک ہے. اچھا پھر دل نہیں بھرا، اب اور بھی گڑمچو لیے جائیں. تو ساتھ میں جو شوکت خانم لیبارٹری ہے وہ اس نے اپنی ایک کمرشل وینچر کے طور پہ رجسٹر کروایا. جو ٹیسٹ بعد میں 80 روپے کا ہوتا ہے بازار سے عام لیبارٹری سے، وہ 1800 روپے کا کرتا ہے. ایک ہی کیمیکل پڑتا ہو، ایک ہی کیمیکل ہوتا ہے نا اس ٹیسٹ کے لیے، وہ جس لیبارٹری کے اندر مرضی ہو جائے. اور لوگ جو ہیں اسٹیٹس کانشیس لوگ اور ہیلتھ کانشیس لوگ اور ڈاکٹر مافیا شوکت خانم سے کرا کے لائیں اور شوکت خانم سے کرا کے لائیں. یعنی کہ تقریباً 16 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کی کمائی ہم نے سنی تھی 2008 کے اندر، جب ڈالر جو تھا وہ 80 روپے کا تھا. اب اس کی کمائی کہاں تک پہنچ گئی ہوگی میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کی صرف لیبارٹری سے جو کمائی تھی وہ اس وقت 16 ارب روپے کے قریب ہم نے سنی تھی. یہ موصوف جو ہیں ماشاءاللہ آپ ان کا اندازہ فرمائیں کہ وہ جلب زر کے اندر کس طرح مبتلا ہے، سونے کے بچڑے کی پوجا کے اندر وہ کس قدر بلیو کرتے ہیں کہ وہ جا کے قبروں کو سجدہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن بہرحال آج کا یہ موضوع نہیں ہے. میں نے صرف اس سے ثابت کرنا تھا کہ موصوف کتنے لالچی اور گھٹیا لالچی واقعہ ہوئے ہیں. اب ایسے لالچی سے یہ توقع کریں کہ وہ کسی کام کے لیے بغیر پیسے کے گھر سے یا گاڑی سے پاؤں باہر نکالے گا، یہ ممکن نہیں. تو موصوف نے جب سیاست شروع کی تو اس میں بھی وہ لوگوں سے پیسے پکڑتے تھے. یہ بنی گالہ والا گھر اس کی بہترین مثال ہے نا. کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سردار تھے گول. اس نے فلاں کو دیے، فلاں نے فلاں کو دیے، فلاں نے مجھے دیے، میں نے آگے اس گھر کی پیمنٹ کی. اچھا جی اس کو کس نے دیے تھے؟ اس کو جی جمائمہ نے دیے تھے. جمائمہ تیری بیوی سی، سیدھا کیوں نہیں دیتے انہیں تینوں؟ ٹھیک ہے نا، ہے ہاں. وہ جی وہ چھپا کے لانے تھے تو ماما پھر ناجائز پیسے سی، بلیک منی تھی تمہارے پاس، چھپا کے کیوں لانے تھے؟ تمہاری بیوی تھی نا، اس نے تمہیں قرض دیا تھا نا، بیوی تھی نا، تو وہ ڈائریکٹ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالتی ہے. درمیان میں کلیم اللہ سے سمیع اللہ سے حسن سردار تک گول. اے کیوں ہے؟ اے کچھ نہیں پوچھتا ہے، کو پوچھے تو انہوں گالاں پہن دیا. ٹھیک ہے، ہم تو پوچھتے رہیں گے بھائی. تو موصوف نے جلسہ کرنے کو بھی ایک انڈسٹری بنایا. پہلی تو بات یہ تھی کہ موصوف جلسہ یوں کرتے تھے. عمران احمد خان نیازی کے، انہوں نے فرض کریں یہ میرا حلقہ ہے 160 کہہ لیں آپ، ویسے ہی قومی اسمبلی کا. تو یہاں پہ پہلے تو ان کو کہنا یہاں پہ جو مشندر ہوں گے نا، یہ ڈاکٹر شاہد صدیق ورگے، ہاں، جن کے پاس دولت ہے لیکن پہچان کوئی نہیں، تو وہ پہچان کے لیے پھر اس طرح کی جگہوں کے اوپر نہ جڑتے ہیں. تو انہوں نے کہنا ہے کہ شاہد تیری طرف میں جلسہ کرنے آ رہا ہوں. شاہد نے تو کہنا لو جناب، اسٹیج دے اتنے کپتان کھلو کے داڑ رہا ہوگا، ساتھ میں کھڑا ہوں گا، کام بڑھ گیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہنا سر خادم حاضر، دسو جی کتنے بجے کتنے؟ اچھا جی یہ ٹیم سے مل لو ذرا. ٹیم آئی، انہوں نے کہا کہ شاہد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جلسے کے اوپر کمپنی پارٹی کا کتنا لاگت آتا ہے. اب شاہد کو لالچ جائے گا میری کپتان دے لال کھڑے ہو کے تقریر کر دیں، تصویر بنے گی. تو اس نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا جی 5 کروڑ روپے. کیا مطلب؟ کپتان کے آنے کا سیکیورٹی، کھانا، یہ وہ، لیٹنا جانا، اچھلنا کودنا، اس کا 5 کروڑ روپیہ ہوتا ہے ایک جلسے کا. تو 5 کروڑ روپیہ کٹو. اوکے، یہ جناب ان کی پولیٹیکل ٹیم ہو گئی. اس نے 5 کروڑ روپیہ وصول کے عمران احمد خان نیازی کو گن کے تھوک لا کے گن کے حساب دیتا کہ یہ 5 کروڑ آ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تہ خانے سوٹ. اچھا جی اس کے بعد میڈیا کی ٹیم چلی گئی. اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس کی لائیو کوریج پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ نہیں پتا. اچھا 10 لاکھ روپیہ اس کی لائیو کوریج پہ خرچ ہوتا ہے. یہ جو ہر ٹی وی کے اندر جو پروڈیوسر ہے جس نے لائیو کٹ کرنا ہے، رپورٹر جو ہے، ان سب کو یہ پیمنٹ کرنی ہے. تو آپ جو ہے نا وہ ہمیں 20 لاکھ روپے کی ادائیگی کرتے ہیں. تو 20 لاکھ روپیہ وہ میڈیا ٹیم لے گی. اس کے بعد سوشل میڈیا ٹیم آ گئی.
بھائی اگر سوشل میڈیا پہ نہیں جائے گا اور اس کو ہم نے ڈالروں سے بوسٹر مار کے دنیا کے اندر پھیلانا ہے تو آپ کا کام نہیں بنے گا. تو 10 لاکھ روپیہ جو ہے یا 20 لاکھ 15 لاکھ روپیہ آپ ہمیں بھی دے دیجیے. بات یہاں پہ نہیں مکی. یہ سارے جو ہیں یہ نگلے جو ہیں یہ وارداتیے جو ہیں ادھر سے پیسے پکڑ رہے ہیں اور جا کے اندر عمران احمد خان نیازی کو جمع کروا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بات یہاں پہ نہیں ہوگی. اب اس این اے کے اندر 2.5 سیٹیں آتی ہیں صوبائی اسمبلی کی. یہاں پہ جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ایک میں فی الحال ایک کی گنتی رکھتے ہیں لیکن وہ 1 سے زائد کو بلاتا ہے. تو یہ نیچے 2 حلقے کر لیجیے آپ, 2.5 آدھا چھوڑ دیں, 2 حلقے. ان حلقوں کے اندر جو صوبائی اسمبلی کے لاسٹ ٹائم کے کینڈیڈیٹ تھے یا جو مستقبل کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی طلب کیا اسی پولیٹیکل ٹیم نے. ان کو کہا کہ آپ کے حلقے کے اندر جلسہ ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. تو کپتان جو آپ کو پتا ہے نا جلسے کے خرچات ہے, خام کپتان نے آنا ہے, سیکیورٹی ہے, کھاتا ہے, یہ ہے وہ. تو کتنے پیسے سر, مطلب ان کے لیے پیسے چاہیے, کتنے پیسے چاہیے؟ 5 کروڑ انہوں کو ایم پی ایز کو بھی مانگ لیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر انہوں نے سفارشیں کی, لوٹنیاں ماری, منتیں ترلیں کی, کسی کا 2.5 میں معاملہ طے ہو گیا, کسی کا 3 میں طے ہو گیا, مطلب 5 کروڑ روپے ان سے بھی کھینچ لیا. اس کے بعد اس حلقے سے کے کو کم از کم ارد گرد سے 4 تو لگیں گی نا قومی اسمبلی کے حلقے, اس حلقے سے 4 حلقے تو ٹچ کریں گے نا. تو ان 4 کے اندر بھی جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اوپر بھی یہ والا عمل دہرایا جاتا ہے. یوں وہ ایک جلسے سے کوئی 60 سے 80 کروڑ روپیہ وصول کرتا ہے. خرچہ صرف ایک ہوتا ہے اس کے اوپر, ایک جلسے کے اوپر وہ ایک ہی خرچہ کرتا ہے. 5 کروڑ روپے کا خرچہ ہو گیا, 6 کا ہو گیا. باقی جو 54 کروڑ سے لے کے اور 74 کروڑ تک جتنے پیسے ہیں وہ پھر خان صاحب کے وہ جو منہ بولا بیٹا ہے نا, وہ نیازی, کیا نام ہے اس کا, جو سینیٹر بھی بن گیا تھا ہے, وہ نیازی, وہ جو مفرور رہا اور پھر جناب حاضر ہو گیا اور کپتان نے اس کو گلے لگا لیا. پھر وہ ذرا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لے کے خنانیہ کالیا کے پاس جایا کرتا تھا اور وہ اسے باہر ذرا اس طرح کا ماحول ہوتا. تو ایسا شخص جو ہے اس کو پتا چلے کہ جلسہ تے علی امین گنڈا پور کرا رہے ہیں. 2018 کے الیکشن کے اندر تو یہ بھی ہو گیا نا کہ سٹیج اب اگلی پارٹی جو 5 کروڑ روپیہ دے رہی ہے وہ کہندا یار میں تے 5 کروڑ روپے دے پورا الیکشن بھگتا لینا سی تے 5 کروڑ صرف جلسہ کرن دا لے رہے ہیں میرے کولوں, تو کیا کروں. اگلی پارٹی نے کیا کیا, اس نے کہا کہ ہاں بھائی خان آ رہا ہے, اتنا بڑا سٹیج بن سی, وہ سٹیج دے اوتے کس بہنا ہے, کس بہنا او جی جس نے بھی بہنا 5 لاکھ روپیہ دیو. انہیں اگے ٹکٹاں دی سیل لا دیتی. اب جو مشٹنڈا, جو قبضہ گروپ, جو منشیات فروش, جو کرپٹ ترین آدمی تھا, کرپٹ ترین ٹھیکیدار, جس نے سڑک کا ٹھیکہ لیا اور سڑک بنائی نہیں اور کاغذات کے اندر پیسے ایڈجسٹ کر گیا, اس طرح کی جتنی مخلوق تھی نا انہوں نے 5 لاکھ دی ٹکٹ خریدنی. لوگوں نے پریشان ہونا, یار ہے 2 نمبر آدمی سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے, عمران خان کے نال بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھائی ٹکٹیں بکی ہوتی تھی. اب میں نے یہ پورا اس کے بارے میں تمہید تیار کی. اب اس کو جب یہ پتا چلا ہے جس دن سے کہ علی امین گنڈا پور نے سوابی میں جلسہ رکھا ہے, سر اس کو ہال پڑ رہے ہیں, وہ دل بیٹھا جا رہا ہے, فریج منگا رہے ہیں, انہوں پیاساں لگ رہی نے, وہ ساہ سکے پے نے. کہ اس کا مطلب ہے کہ جو 70-80 کروڑ روپیہ فی جلسہ کی دیہڑی میں لگاتا تھا باہر بیٹھ کے, اب وہ علی امین گنڈا پور لگا رہا ہے. ہویا جو دے دال یہ جو چوتھے کے دن پی ٹی آئی جلسہ اناؤنس کرتی تھی اور کینسل کر دیتی تھی, وہ پی ٹی آئی کے یہ چمونے, یہ گوہر جان, اس کی کیا اوقات ہے یار, 2 ٹکے کا بھی آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں, پولیٹیکلی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس کی. پیپلز پارٹی کے 3rd 4th صف کے اندر کہیں ٹکٹ مل گئی کسی زمانے کے اندر, ٹھیک ہے نا. یہ جو گوہر جان ہے نہ تو اس کی اوقات ہے کہ یہ جلسے کی اناؤنسمنٹ کرے اور نہ ہی اس کی اوقات ہے کہ جلسہ کینسل کرے. جلسے کی اناؤنسمنٹ کروا کے پھر سوچتا تھا کہ یار نہ پیسہ گوہر کو جائے گا, یہ پہلے بھی الزام ہے کہ ٹکٹاں بیچی نے, بند کر نہیں کرنا جلسے کا, بائیکاٹ کر رہا ہے. عدالت میں کھڑے ہو کہتے ہیں کہ ہم جلسہ نہیں کرتے.
جلسہ اناؤنس کرتے ہیں، پھر عدالتیں چڑھتے ہیں، پھر عدالت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا نہیں ایسی جلسہ نہیں کرنا، وہ پچھو کھچتا سی نا انہوں تو پہن سی۔ تو موصوف نے یہ سارے جو جلسے کینسل کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں کہ کوئی اور دیہڑی نہ لا جائے۔ وہ گڈھا پور پکا رہے ہیں، انہیں کیا جلسہ کرنا ہی کرنا ہے۔ کچھ پیسے جلسے کے کھاتے میں سے، جس طرح وہ ٹی ٹی پی کو خوارج کہیں جی، خوارج کو بتا دیتا ہے نا ریگولرلی، کے پی کے قومی خزانے سے یہ گنڈا پور جو ہے خوارج کو بتا دیتا ہے، اسی طرح اس نے کسی کھاتے میں سے پیسے نکلوائے ہیں جلسے کے نام کے اوپر الگ، مطلب کہ مبینہ طور پہ نکلوائے ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہے اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے، دہاڑی سنا ہے کہ اس نے خوب لگائی ہے، اور ان دا فٹ سٹیپ آف عمران احمد خان نیازی دہاڑی لا گیا جے، اور اس کو پتا چل گیا، اس کو بتانے والوں نے بتا دیا ہے، جنہوں نے پیمنٹیں کر کے سٹیج کی تصویر سیٹیں خریدی ہیں انہوں نے بھی جا کے رپورٹ پیشی کر دی ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ان قریب پی ٹی آئی کے اندر سے گنڈا پور کے اوپر واوا سارا عذاب ٹوٹنے والا ہے۔ پایا انہوں نے گلے سے ہاتھ پا دیتا ہے، کشکول میں ہاتھ مار دیا اس نے۔ آپ کو پتا ہے فقیر کو بڑا غصہ چڑھتا ہے جب اس کے کشکول میں آپ ہاتھ مارتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، کشکول اس کی عزت ہوتا ہے۔ گنڈا پور نے عمران احمد خان نیازی کے کشکول میں ہاتھ ڈال دیا۔ تو اب آپ نے ہوشیار رہ کے دیکھنا ہے، گنڈا پور کے اندر سے اندرونی سازشیں، مطلب پارٹی کے اندر سے اس کے خلاف اندرونی سازش ہوگی، آپ دیکھیے گا، مزہ آئے گا آپ کو۔ پیسے کا پتر ہے، پیسے کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔